باب القدید، یہ باب خشک گوشت کے متعلق. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك قال اخبرنا عن اسحاق بن عبد الله عن انس قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بمرقه، اس کے پاس شوربہ لایا گیا فيها دباء وقدید، اس میں خشک گوشت بھی پکایا گیا تھا. فرأيته يتتبع الدباء يأكله. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان، یا پر سفیان الثوری مراد، عن عبد الرحمن بن عابس عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، دیکھ رہی کہ ما فعله الا فی عام، یہ اس سال ہوا تھا نا، یہ یعنی جو گوشت پکایا گیا تھا پر اسلام کے لیے نا خشک گوشت، یہ اس سال ہوا تھا کہ جاع الناس، لوگوں کو اس سال بھوک پیاس زیادہ لگی تھی، خشک سالی تھی. اراد یطعم الغنی والفقیر، آپ علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ جو لوگ مالداروں فقیروں کو کھلا دے. وإن كنا لنرفع القرى بعد 15، اور ہم تو بعض اوقاتی بھی کرتے تھے نا کہ دستی وغیرہ یا بکری کا کوئی اور گوشت دستی ہم کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے لیے رکھتے تھے 15 دن تک بھی. یعنی عید کے بعد جو گوشت کا رکھنا ممنوع قرار دیا گیا تھا نا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، وہ غربت فقر کی وجہ سے تھا. پھر آگے کہہ رہے کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں کہ گھرانے کی لوگ اہل بیت انہوں نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا من خبز بر مادوم، جو کہ مادوم من خبز بر مادوم ثلاثا، 3 دن تک سالن سے کھانا نہیں کھایا. باب من ناول او قدم الى صاحبه على المائدة شيئا، کوئی آدمی کسی اور کو یعنی ساتھی کو کسی اور آدمی کو کیا کر دے، کوئی چیز دے، جو اس کے لیے کیا کر دے دسترخوان پر کوئی چیز آ کے رکھ دے. وقال ابن المبارک رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک سے فرماتے لا باس، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یناول بعض کی بعض کو کچھ دے، کیونکہ یہ بھی کیا ہے ایک نیکی کا کام ہے. ولا یناول من هذه المائدة الا الى مائدة اخرى، لیکن یہ نہیں کرے گا نا کہ اپنے دسترخوان سے دوسرے دسترخوان پر چیز دے. مثلا 2 دسترخوان پلائے گئے بچائے گئے ہیں نا، اس پر 2-3 آدمی بیٹھ گئے ہیں اور دوسرے پر بھی، تو اس دسترخوان والا آدمی ساتھیوں کی اجازت کے بغیر نہیں کرے گا کہ کوئی بوٹی اٹھا کے ان کو دے یا کوئی میوہ پھل وغیرہ اٹھا کے دے، کیونکہ دوسرے ساتھی ان کا تو کیا کرنا چاہیے، ان کی رضا تو معلوم کرنی چاہیے. ہاں ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرے، مواسات کرے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان سمع انس بن مالك يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال انس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال سمامة کہتے ہیں عن انس روایت کرتے فجعلت اجمع الدباء بين يديه. باب الرطب بالقطاع، اس باب میں کہہ رہے کہ رطب کھجور جو ہے نا، بہترین کھجور، ان کا کیا کرنا ککڑی کے ساتھ کھانا، کہ اس سے معتدل غذا بن جائے نا، یہ بھی درست ہے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. باب الحشب، حشب من ردی کھجور. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن ابي عثمان قال فرماتے تزيفت ابا هريرة 7، میں ابو ہریرہ کے پاس 7 راتیں مہمان بن کے گیا. فکان هو وامرأته وخادمه، تو ابو ہریرہ سے اور اس کی بیوی باب الحشب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن ابي عثمان قال تضيفت ابا هريرة 7 فكان هو وامرأته وخادمة. ابو هريرہ سے اور اس کی بیوی بسرا بنت عزوان
اور اس کے خادم یعتقبون اللیل اسلاسا، انہوں نے رات کو نوبت بنوبت ترتیب سے، نوبت بنوبت نہ باری باری، رات کو کیا کر دیا تھا، یہ کرتے تھے نا اسلاسا 3 حصے رات کے بنائے تھے. یصلی هذا کہ جب یہ اٹھتے تھے نا نماز تہجد وغیرہ کچھ پڑھتے تھے تو پھر کرنے کے بعد وہ سو جاتے تھے. ثم یقظ هذا، پھر اس کو اٹھا دیتے کہ تم کیا کرو، جاگ جو اٹھو، نماز ذکر فکر کر لو. وسمعته یقول، اور پھر میں نے ابو ہریرہ صاحب سے فرماتے ہوئے سنا کہ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ تمرا، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ساتھیوں کے بیچ کھجوری تقسیم کی تھی. فاصابنی سبع تمرات، تو ان میں سے 7 کھجوری مجھے ملی تھی. احداہن حشفۃ، ان میں سے کیا تھی، ردی کھجور تھی. تو اسی کے لیے امام بخاری صاحب نے باب کی حدیث ذکر کر دی کہ احداہن حشفہ، باب الحشف. وبه قال حدثنا محمد بن صباح البزار البغدادی ہے. قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن عاصم عن ابی عثمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیننا تمرا فاصابنی منه 5، ایک جگہ 5 اربع تمرات وحشفۃ، ثم رأيت الحشفۃ هي اشدهن لزرسی، ان میں سے جو ردی کھجور تھی نا وہ میرے دانتوں کی ڈاڑھ کے لیے ذرا سخت تھی، کیونکہ چبانے میں ذرا سخت ہوتی ہے نا، اور اس میں وقت بھی زیادہ گزرتا ہے، ٹائم زیادہ پاس ہوتا ہے. باب الرطب والتمر، اس باب میں رطب کھجورے اور عام کھجورے ان کا ذکر کر رہے ہو. قول اللہ عز وجل، اور اللہ کے اس قول سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. وَهُزِّي، اس آیت میں کیا کرنا چاہتے ہیں، حضرت مریم کا قصہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ کھجور کی ٹہنی کو پکڑ لو اور اسے کیا کر دو، ذرا حرکت دو. ہلاؤ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ شاخ آپ کے پاس گرا دے گی تر و تازہ کھجور. وقال محمد بن یوسف پھر یہ بھی سے کہتے ہیں جن کا نسخہ بہت زیادہ مشہور ہے بخاری شریف والا، تو وہ کہتے ہیں کہ قال حدثنا سفیان عن منصور بن صفیہ قال حدثتنی امی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد شبعنا من الاسودین، کہ بس ہم 2 ہی چیزیں کھاتے تھے جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی نا اس وقت، التمر والماء، پانی اور کھجور تھی بس. وبه قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم سلمہ بن دینار بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابی ربیعہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان بالمدینہ یہودی، مدینہ میں ایک یہودی تھا، وکان یسلفنی فی تمری، اور میرے ساتھ سلم وغیرہ کا کیا کرتا تھا، سلم کی بیع کرتا تھا الجزاز، کہ میں آپ سے بیع کروں گا کاٹنے تک، جب آپ کاٹ لو اس وقت دے دینا. وکانت لجابر الارض التي بطریق روما، اور جابر سے کی زمین جو روما کی علاقے کے راستے پر تھی نا، فجلست فخلا عاما، تو میں انتظار کر رہا تھا یہاں تک کہ فخلا عاما، 1 سال کیا کر دی، اس کی تاخیر کر دی. تو کیا کر دیا، فجلست فخلا عاما، اس کا 1 سال گزر گیا اور میں نے اس کی ادائیگی سے ذرا تاخیر کر دی نا. ایک جگہ پر تو کیا ہے جلست کا صیغہ ہے، اور ایک جگہ پر غائب کا صیغہ ہے فجلست. فجاءنی الیہودی عند الجزاز، تو کاٹتے وقت وہ یہودی آیا، ولم اجز من شیء، اور میں نے کچھ ابھی تک کاٹا نہیں تھا، نہیں کھجوری نہیں کاٹی تھی. جز کسی کہتے کاٹنا، توڑ دینا. فجعلت استنظر الى قابل، تو میں نے اس سے مہلت طلب کی کہ 10 سال تک کے لیے مجھے کیا کرنا، یعنی دوسرے سال تک مجھے مہلت دے دینا.
فیا وہ نہیں مان رہا تھا فاخبر بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی خبر آپ علیہ السلام کو بتائی گئی. فقال لاصحابی، ساتھیوں سے کہا کہ امشو اس کے ساتھ جاؤ. امشو نستنظر لجابر من الیہودی، اس یہودی سے جابر کے لیے کچھ مہلت طلب کرتے ہیں. فجاؤنی فی نخلی، تو میرے پاس آئے اس بارے میں. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکلم الیہودی، اس سے بات کرنے لگے. فیقول ابا القاسم لا انظر، میں سے مہلت نہیں دوں گا. فلما رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ وہ مہلت نہیں دینا چاہتا تو قام اٹھے. فطاف بالنخل، کھجور جو کچھ ڈالا تھا اس نے ڈالی تھی نا، اس کے ارد گرد طواف کیا. ثم جاءه فکلم، پھر گفتگو کر دیا، دیکھا کہ کھجور تو کبھی نہیں ہو رہی. فابا، پھر اس نے نہیں مانا. فقمت فجئت بقلیل رطب، تو میں نے کچھ کم کھجوری لائی. رطب کھجوری. فوضعت بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. فاکل، اس سے کچھ کھایا. ثم قال، پھر کہا این عریشک یا جابر، اے جابر آپ کا عریش کہاں ہے، یعنی سیبان وغیرہ، یا جہاں پر اپنی کھجوری ڈال رکھی یا جابر. فاخبرته فقال افرش لی فیہ، وہاں میرے لیے بچھا دو، ڈال دو. ففرشته، تو میں نے کیا کر دی، وہ بچھا دی. فدخل فرقد ثم استيقظ، پھر اندر داخل ہو گیا. آپ علیہ السلام سو گئے. ثم استيقظ، پھر بیدار ہو گئے. فجئت بقبضة اخرى، پھر ایک چلو بھر کے میں نے کھجوری لائی. فاکل منها، اس سے تناول فرمائی. ثم قام فکلم الیہودی فابا علیہ، پھر اس نے یہودی نے نہیں مانا. فقام فی الرطاب، تو آپ علیہ السلام ان کھجوروں میں گئے نا. فی النخل الثانی، دوسری مرتبہ. ثم قال یا جابر جد، کاٹ لو ان کھجوروں کو توڑ دو. وقضے، اور کیا کرو، دین ادا کرو. فوقف بالجداد، تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. فجددت ما قضیتہ، وفضل مثل، پھر اس سے کھجوری زائد ہو گیا آپ علیہ السلام کی برکت سے. فخرجت حتی جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبشرته فقال اشهد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کی گواہی دو میں اللہ کا رسول. قال ابو عبداللہ، عرش اور عرش بنا ان کس کو کہتے ہیں؟ بنا کو کہتے ہیں کوئی چھت وغیرہ یا سیبان وغیرہ اسی چیزوں کو کہتے ہیں. قال ابن عباس معروشات کس کے تما یعرش من الکروم، انگور وغیرہ اسی چیزوں سے کیا کر دے، سیبان وغیرہ بنا دے، یا اس کے جو ٹیٹے بنائے اس کو کہتے وغیرہ. ذالک عروشها یا عروشها یا عروشها کا کیا مطلب کہ کچھ خیمہ وغیرہ ایسی کوئی چیز بنائی جائے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، سیبان کو عرش عریش عروش وغیرہ کہتے ہیں.